حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعلق قبیلہ قریش کے خاندان اسد بن خزیمہ سے تھا۔ اب کے والد کا نام جہش بن رباب اور والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب تھا، جو نبی کریم کی پھوپھی تھیں۔ اس طرح سیدہ زینب نبی کریم کی پھوپھی زاد بہن تھیں۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زینب کے حقیقی بھائی تھے۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں ہی حضرت عبداللہ بن جہش نے دعوت اسلام کو لبیک کہا اور جلد ہی ان کے ساتھ ان کا خاندان بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ حضرت زینب بھی ان ایمان لانے والوں میں شامل تھیں۔ اس عظیم المرتبت گھرانے نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور حضور اکرم کی ابتدا میں مدینہ منورہ ہجرت بھی کی۔ حضرت زینب کو جو خاندانی شرف اور عظمت حاصل تھی، اس میں وہ دیگر ازواج مطہرات سے امتیازی حیثیت کی حامل تھیں۔ سیدہ زینب کے ماموزاد اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں افضل ترین شخصیت یعنی حضرت محمد ہے۔ ان کے بھائی عبداللہ بن جہش کو اسلام کے پہلے علمبردار ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ سیدہ زینب خود ایسی برگزیدہ ہستی ہیں جن کا 7 آسمانوں سے اوپر حضور کریم سے نکاح ہوا۔ حضرت زینب کے نکاح کی چند خصوصیت ایسی ہیں جو کسی اور کے نکاح میں نہیں پائی جاتی۔ ان کے نکاح سے زمانہ جاہلیت کی ایک قدیم رسم کا خاتمہ ہوا جس میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیا گیا تھا۔ اس موقع پر مساوات اسلامی کا وہ عظیم الشان منظر نظر آیا کہ آقا اور غلام کی تمیز ختم ہو گئی۔ اس نکاح میں پردے کا حکم بھی نازل ہوا۔ نکاح کے لیے حضرت جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے۔ آپ کا نکاح 7 آسمانوں پر ہوا۔ اب حضور اکرم کی دوسری ازواج سے فخریہ کہا کرتی تھیں کہ تمہارے نکاح رسول اللہ سے تمہارے رشتہ داروں نے کیے اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود 7 آسمانوں کے اوپر سے بذریعہ وحی کیا ہے۔ حضرت زینب بنت جہش اخلاق و عادات کے اعتبار سے خوششک، صالحہ، زاہدہ اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والی تھیں۔ ہمیشہ ان پر اللہ تعالیٰ کی خشیت طاری رہتی تھی۔ آپ ہاتھ کی سخی اور دل کی غنی تھیں۔ خود اپنے ہاتھ سے کام کر کے اس کا معاوضہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتی تھیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی آتا رہا خدا میں خرچ کر دیتی تھیں۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں انہیں 12,000 درہم بھیجے لیکن اپنے انہیں ہاتھ تک نہ لگایا اور فوری طور پر محتاج و مساکین میں تقسیم کر دیے۔ انہی اوصاف کی بدولت نبی کریم آپ کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ قبل از اسلام عرب میں نسلی غرور عروج پر تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے سے کم تر سے لڑنا بھی اپنی توہین سمجھتے تھے۔ اسلام نے جہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دیا کہ سب انسان ایک خدا کے بندے ہیں، وہاں اس نے یہ پیغام بھی دیا کہ سب انسان بھائی بھائی ہیں اور ایک آدم کی نسل سے ہیں۔ البتہ انسانوں میں سے جو نیک ہیں اور جن کا تقوی بلند ہے وہی اللہ کے نزدیک قابل عزت و تکریم ہے۔ نسل انسانی کے غرور کو ختم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ نبی کریم کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس سے عملی طور پر اس نسلی غرور کا خاتمہ ہو جائے۔ چونکہ انبیاء کرام کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ ہر نیکی اور سچائی پر پہلے خود عمل کرتے تھے اور اس کے بعد اپنی امت کو دعوت دیتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم نے نسلی غرور کے خاتمے کے لیے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جہش کا نکاح حضرت زید بن حارث سے تجویز فرمایا۔ ایک قریشی خاندان کی لڑکی کا نکاح ایک غلام سے کرنے کی تجویز پورے عرب کی سرزمین کے نسلی غرور کو چیلنج تھا۔ چنانچہ حضرت زینب اور ان کے بھائی نے اس پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ چونکہ ان حضرت کی یہ تجویز اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور قرآن مجید کی تعلیم کے عین مطابق تھی، اس لیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں وحی الہی کے ذریعے حضرت زینب اور ان کے بھائی کو تنبیہ کی گئی اور ارشاد ہوا کہ کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ حکم فرما دیں تو پھر اسے اپنے معاملے میں خود کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار باقی رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں بھٹک گیا۔ قرآن کریم کا یہ حکم سن کر کسی انکار کی گنجائش باقی نہ رہی، چنانچہ حضرت زینب اور ان کے بھائی اس نکاح پر راضی ہو گئے۔ لیکن نکاح کے بعد میاں بیوی میں تعلقات خوشگوار نہ رہ سکے، اور یہ ہونا فطری امر بھی تھا، کیونکہ انسانی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک اونچی ذات کی لڑکی کا نکاح ایک آزاد کردہ غلام سے کر دیا گیا تھا۔
یہی صورت حضرت زید بن حارث کے ساتھ بھی پیش آئی۔ اس کے علاوہ دونوں میں مزاج کا فرق بھی تھا، اس لیے یہ رشتہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا اور شادی کے 1 سال بعد حضرت زید نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر طلاق دینے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضور اکرم نے منع فرمایا، لیکن اس کے باوجود دونوں میں نباہ نہ ہو سکا اور آخر کار حضرت زید نے حضرت زینب بنت جہش کو طلاق دے دی۔ حضرت زینب کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ ایک تو ان کا نکاح ایک آزاد کردہ غلام سے ہوا اور دوسرا یہ کہ غلام نے بھی ان کو طلاق دے دی۔ سیدہ زینب کا دینی و دنیاوی لحاظ سے ایک باوقار خاندان سے تعلق تھا اور سیدہ زینب کا پہلا نکاح بھی سید المرسلین کے حکم سے ہوا تھا، اس لیے ان کی دلجوئی کی خاطر عدت کے بعد نبی کریم نے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ عرب میں زمانہ جاہلیت سے یہ رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اس طرح منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حضور حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا چکے تھے اور لوگ انہیں زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے، اس لیے یہ رسم اس نکاح میں رکاوٹ تھی۔ اسلام نے اس جاہلانہ رسم کو ختم کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ احزاب آیت نمبر 4 میں یہ حکم نازل ہوا کہ ہم نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنایا۔ یہ تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے اور سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ کفار و منافقین کا منہ بند کرنے کے لیے مزید واضح طور پر قرآن مجید میں ارشاد الہی ہوا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ احزاب میں مزید ارشاد الہی ہے کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپ کے نام سے پکارو کہ یہی بات اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک اور منصفانہ ہے، لیکن اگر تمہیں ان کے حقیقی باپ کے بارے میں معلوم نہ ہو تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں اور دوست ہیں۔ اس نکاح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیدنا زید بن حارث کا نام لے کر ارشاد فرمایا کہ جب زید نے حضرت زینب سے علیحدگی اختیار کر لی تو ہم نے اب کا نکاح ان سے کر دیا تاکہ اس کے بعد ایمان والوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے جب وہ ان سے علیحدہ ہو جائیں۔ اسی لیے سیدہ زینب ہمیشہ فرمایا کرتی تھیں کہ صرف میں وہ زوجہ رسول ہوں جس کے نکاح کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ چنانچہ 5 ہجری میں اب کا نکاح رسول اکرم کے ساتھ ہوا۔ جسٹس پیر کرم علی شاہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ زید کے طلاق دینے کے بعد زینب کا نکاح ہم نے خود کر دیا ہے۔ اس نکاح کی حکمت عملی بھی بتا دی کہ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ سے یہ نکاح ہم نے اس لیے کیا ہے کہ یہ نکاح امت مسلمہ کے لیے رحمت بن جائے اور اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے طلاق کے بعد نکاح کرنے میں مسلمانوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے، چونکہ یہ نکاح اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص ولایت سے فرمایا تھا۔ پھر اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیات سورہ احزاب میں نازل ہوئیں، اس لیے رسول کریم نے اس نکاح کے بارے میں خاص اہتمام فرمایا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے کسی بھی بیوی کے ولیمہ میں اس قدر اہتمام نہیں فرمایا تھا جس قدر حضرت زینب بنت جہش کے ولیمہ میں فرمایا۔ دعوت ولیمہ میں تقریباً 300 صحابہ شریک ہوئے اور 10 آدمیوں کی صورت میں کھانا تناول فرمایا۔ اس سے پہلے پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن تقریب ولیمہ کے فوری بعد آیت حجاب یعنی پردہ کے احکام نازل ہوئے کہ جب تم ازواج مطہرات سے کوئی سامان مانگو تو پردہ کے پیچھے سے سوال کیا کرو کہ یہ ادب تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے بڑی طہارت کا سبب ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تم میں سے جلد مجھے وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ یہ دراصل سخاوت اور فیاضی کی طرف اشارہ تھا۔ امہات المومنین فرماتی ہیں کہ اس کا ہمیں اس وقت ادراک ہوا جب حضور کے بعد سب سے پہلے سیدہ زینب بنت جہش کا انتقال ہوا۔ اب اکثر دربار رسالت میں عرض فرماتی کہ مجھے 3 باتوں پر فخر ہے کہ آپ اور میرے اجداد ایک ہی ہیں۔ میں آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہوں اور میرا سفیر اور گواہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام ہے۔ اپنے 20 ہجری میں 53 سال کی عمر میں وفات پائی، اپنے اپنا کفن خود تیار کروایا تھا۔ نماز جنازہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔